السلام علیکم۔ بہت سارے دوست انٹرویو دینے جاتے ہیں تو انہیں بہت سارے کویشچنس پوچھے جاتے ہیں جن کا وہ صحیح سے جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ انہوں نے پریکٹیکل تو کیا ہوتا ہے لیکن تھیوری کا ان کا اتنا زیادہ وہ نہیں ایکسپلور کیا ہوتا، تو اس وجہ سے وہ پراپر اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو اسٹوڈنٹ لائف میں تو ہم زیادہ تر تھیوری پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں تو ہمیں پریکٹیکل کم آتا ہے، لیکن پروفیشنل لائف میں ہم زیادہ جو ہے ڈویلپمنٹ میں یہاں پر پریکٹیکل پہ دیتے ہیں، تو ہماری تھیوری تھوڑا ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا۔ تو آج سے ہم سوئفٹ کے بارے میں آئی او ایس سوئفٹ کے بارے میں پراپر ایک سیشن پورا شروع کریں گے، اور اس میں پورا سیریز ہوگی ویڈیوز کی، جس میں ہم مختلف جو پوچھے جاتے ہیں مارکیٹ میں کویشچن، میں نے اپنے 12 سال کے کیریئر میں جو مختلف لوگوں سے انٹرویو میں کویشچن پوچھے ہیں، جو ان کو اسیس کیا ہے کہ کیا ان کو آتا ہے کیا نہیں، تو ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو آج ہم سوئفٹ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو انٹرو چھوٹی چھوٹی چیزیں دو بتا دیتے ہیں کہ جو مین ہیں اس میں۔ جیسے کہ سٹارٹ میں ہم بات کریں، سوئفٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اوپن سورس ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اوپن سورس ہے؟ تو اگر اس کو ہم دیکھیں، اس کی بیسک یہ ہے کہ اس کے جو پہلے جو آبجیکٹیو سی یا مختلف آئی او ایس کے پیکیجز ہوتے تھے، وہ سارا کوڈ انکرپٹڈ ہڈن ہوتا تھا۔ اس میں صرف آپ بہت زیادہ اگر کرتے تھے تو آپ اس میں کوئی اپنے ایکسٹینشنز یا تھوڑی بہت چیزیں ایڈ کر سکتے تھے، لیکن اب جو ہے اس کے سارے پیکیجز جو ہے نا اوپن ہیں، اوپن سورس ہیں، آپ ان کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، ویو کر سکتے ہیں، آپ اس کو دوبارہ سے کمپائل کر سکتے ہیں، ریکریٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں جو بھی ایٹریبیوٹ جو بھی چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ساری کر سکتے ہیں۔ اور سوئفٹ میں جو پہلے آبجیکٹیو سی بہت کمپلیکس ہوتی تھی، اس کو سمجھنا، اس کے کوڈ کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا تھا کہ اس کا کوڈ، اس ہر چیز جو ہے نا مختلف ہوتی تھی۔ کسی بھی آپ جاوا اسکرپٹ کو لیتے تھے، جاوا کو لیتے تھے، کسی اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کی کسی بھی چیز کو لیتے تھے تو آئی او ایس کی بالکل مختلف ہوتی تھی، لیکن اب جو سوئفٹ میں کیا گیا ہے، اس کو تقریباً وہ جاوا اسکرپٹ کے قریب قریب کر دیا گیا ہے۔ تو اگر جاوا اسکرپٹ کا کوئی ڈیولپر ہے وہ ایزیلی اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اس کو وہ یوز کر سکتا ہے۔ تو اس میں کافی اس کو ایزی کر دیا ہے سیکھنے کے لیے، اس کو یوز کرنے کے لیے بہت ایزی ہو گیا ہے۔ سوئفٹ میں ایک اور چیز جو کلیم کی جاتی ہے کہ یہ اپروچیبل ہے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے جو آبجیکٹیو سی ہوتی تھی اس کو سمجھنا، اس کے سنٹیکس کو بڑا عجیب سا ہوتا تھا، اگر کوئی اور بندہ دیکھتا تھا وہ کہتا ہے یار یہ کیا لینگویج ہے، کیا انہوں نے لکھا ہوا ہے، کیا چیز ہے۔ لیکن ابھی آپ جو اگر سوئفٹ کو دیکھیں گے تو یہ بہت انڈرسٹینڈیبل ہے، کوئی بھی اگر کوئی جاوا اسکرپٹ کا کسی بھی طرح کا کوئی ڈیولپر ہے تو وہ اس کو بتا سکتا ہے کہ یار یہ چیز اس میں ہو رہی ہے یا اس طرح ہو رہی ہے۔ تو بہت اب یہ نا کلوز ہو گئی ہیں باقی لینگویج کے نا، سوئفٹ بہت زیادہ کلوز ہے۔ اب اس میں جو ہے نا ایرر ہینڈلنگ کا بہت اچھی سے کیا گیا ہے۔ آبجیکٹیو سی میں ہوتا تھا رن ٹائم میں ہمیں پتہ چلتا تھا یار ہم نے کوئی کریش کر جاتی تھی ایپ یا میموری بہت زیادہ یوز ہونا شروع ہو جاتی تھی تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یار ایرر کہاں پہ، پھر ہم اس کو ڈھونڈتے تھے تو بڑا ٹائم لگتا تھا۔ لیکن اس میں ایرر ہینڈلنگ بہت زیادہ ایزی کر دی ہوئی ہے، تو اس میں مختلف قسم کی تھرو کیچ، جو ٹرائی کیچ، سارا کچھ چیزیں اس طرح ڈال دی گئی ہیں کہ آپ کو وہ بڑی ایزیلی ہینڈل کر لیتا ہے۔ کوئی بھی اگر کوئی ایرر آتا ہے تو رن ٹائم پہ تو اس کو بڑی ایزیلی ہینڈل کر لیا جاتا ہے۔ اور کچھ چیزیں سٹارٹ میں ہی اس میں بہت اچھی سے مینیج کی ہوئی ہیں، جیسے بیک اینڈ پہ اگر دیکھیں تو میموری مینجمنٹ کا جو ہے نا سوئفٹ خود ہی بڑی اچھی طرح سے ہینڈل کر دیتی ہے، تو ہمیں نہیں کرنا پڑتا۔ آبجیکٹیو سی میں ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہم میموری کو، ہر ویریبل کو خود ہینڈل کرتے تھے کہ اس کو کب ریلیز کرنا ہے، کب ریٹین کرنا ہے، اس کو کب ہم نے میموری سے ڈیلیٹ کرنا ہے، وہ ساری چیزیں خود سے ہینڈل کرنا پڑتی تھی۔
وہ بہت کمپلیکس کام ہوتا تھا، اس میں بہت ساری کمپلیکسٹی ہوتی تھی، بعض دفعہ میں ویریبل کہیں آگے جا کے یوز ہو جاتا تھا تو پہلے ہی وہ ریلیز ہوا ہوتا تھا تو وہ وہاں پہ اپلیکیشن کریش کرتی تھی. تو اس میں ساری میموری مینجمنٹ کا خود سے وہ ہینڈل کیا ہوا ہے. اور اس میں پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہمیں کہیں لگتا ہے کہ یار ہم خود سے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں میموری، تو اس میں وہ سارے آپشن انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ آپ خود سے بھی چیزوں کو اگر میموری کو مینیج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بہت کور لیول پہ ہے. بہت اگر انیشیل ڈیولپمنٹ میں ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی، کور فنکشنالٹی ہمیں کچھ چیزیں چاہیے اس طرح کی، تو اس میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. سوئفٹ میں جو نیکسٹ پوائنٹ ہے، اس میں ویریبل جو ہے نا یوز سے پہلے انیشلائز کیے ہوتے ہیں. ہمیشہ جو ہے نا آپ کو انیشلائز کرنا پڑتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو آپ کو اس کو آپشنل ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. آپشنل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کمپائلر کو بتاتے ہیں کہ ہم اس کو آگے کہیں یوز کریں گے، نہیں تو یہ وہ رن ٹائم پہ ہمیں ڈیولپمنٹ کے دوران ہی وہ ایرر شو کروا دیتا ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے جو ایکس کوڈ میں ہمیں وہ سوئفٹ کے بارے میں ہے کہ وہ رن ٹائم پہ ہمیں ادھر ہی انیشلائز بتا دیتا ہے کہ انیشلائز ادھر نہیں کیا ہوا یا اس کو آپشنل نہیں کیا ہوا، تو اس کو کائنڈلی آپ وہ کریں. اس طرح وہ اس میں ساری چیزیں شو ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے اس میں انٹیجر وغیرہ اور ٹائپ کاسٹنگ کا وہ بہت اچھا طریقہ کار ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی انٹیجر اوور فلو کا کوئی وہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو کوئی ویلیو اس طرح کی دیتے ہیں جو اس ویریبل میں یا انٹ میں وہ نہیں پروسیس ہو سکتی، تو وہ فوراً سے آپ کو ایرر دے دے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ جب اس کو کمپائل کریں رن کریں تو رن ٹائم پہ وہ کہیں جہاں پہ کریش کر رہی ہو، اس طرح نہیں ہوتا. اس میں بہت سارے ماڈرن جو ابھی پروگرامنگ کے فیچرز ہیں بہت سارے وہ ڈالے ہوئے ہیں، جس میں آپ کو یہ مختلف قسم کے ڈیلیگیٹس اور بہت ساری چیزیں ہیں، پروگرامنگ اسٹرکچر ہے اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ ماڈرن جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہیں. تو اس یہ پورا ایک ٹاپک ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ایک علیحدہ سے سیریز میں اس کو کور کریں گے. اگر آپ اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں مزید تو آپ کویشچن پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں، تو ہم اس کو انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا رپلائی کریں گے. سوئفٹ میں ایک جو مین چیز اور ہے اس میں ہے نا، اس کو سوئچ فنکشن بیس وہ کہتے ہیں کہ اف اسٹیٹمنٹ کا کم سے کم یوز، اور سوئچ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا سوئچ بیس فنکشنالٹی زیادہ ہے. تو سوئچ کا اس میں وہ بیسیکلی یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس میں سارے آپ کے جو کیسز ہینڈل ہو جاتے ہیں. آپ نے کوئی ویلیو جیسے انمس کوئی بھی یوز کرتے ہیں کہ یہ سیٹرڈے سنڈے یا منڈے کوئی بھی ہے، تو آپ کیس کی شکل میں وہ سارے دے سکتے ہیں اور اینڈ پہ ڈیفالٹ بھی دے سکتے ہیں. تو اف میں یہ ساری چیزیں ہم خود سے جب ہینڈل کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کوئی مس ہو جائے ہم سے کیس یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں جو بیسٹ وے ہے وہ سوئچ کا بتایا جاتا ہے کہ آپ سوئچ کو اس میں یوز کریں تو اس کا زیادہ بینیفٹ ہے. اور سوئفٹ جو ہے اب پہلے سے بہت زیادہ ہائی سپیڈ اس میں جو کمپائلیشن ڈیولپمنٹ اور اس کی آگے جو ہے یو آئی ہر چیز ہائی سپیڈ ہے، پرفارمنس ہے، ایرر ہینڈلنگ ہر چیز اس میں بہت اچھے سے ہینڈل کی ہوئی ہے. ایک اور چیز آپ نے بہت سنی ہوگی کہ یہ جی سوئفٹ میں جو ہے نا ڈائنامک لائبریریز کی وہ سپورٹ انہوں نے ڈالی ہے. تو ایکچولی ڈائنامک لائبریریز ہوتی کیا ہیں؟ ڈائنامک لائبریریز یہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن ڈیولپ کر کے اسٹور پہ اپلوڈ کر دی ہے، تو بعد میں کوئی سمجھے آئی او ایس کی ایپل کی کوئی اپڈیٹ آتی ہے لائبریری کی یا کسی بھی چیز کی، تو وہ اس کو ڈائنامیکلی آپ کی اپلیکیشن میں آلریڈی اپڈیٹ ہو چکی ہوگی، تو آپ کو علیحدہ سے اس کی نئی ایڈٹ کر کے نئی بلڈ اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح مطلب ڈائنامیکلی جو ہے نا آپ کی لائبریری ادھر ہر چیز اپڈیٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ نے خود سے کوئی ڈائنامک لائبریری بنائی ہے تو آپ اس کو جیسے کرتے ہیں تو وہ بھی ادھر اپڈیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. یہ کچھ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا. انشاءاللہ اگر آپ کا اچھا رسپانس آیا تو اس کی جو پوری ایک سیریز نیکسٹ جو ہے ہم انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے. شکریہ، تھینک یو.